سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کا یہ آخری درس ہے، اور آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر ایک خاص امانت کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش فرمائی تو سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ سب ڈر گئے۔ اس حضرت انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظلوم اور جہول ہے، ظالم اور جاہل ہے۔ بہرحال وہ امانت انسان نے اٹھانی تھی، تقدیر میں یہی کچھ تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس امانت کا پاس رکھا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس امانت میں خیانت کرے گا، اس انسان نے خود وعدہ کیا کہ میں اس امانت کا اہل ہوں، میں اس کو اٹھا لوں گا، اب اگر یہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بدعہدی کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے منافقین کو، مشرکین کو میں ضرور عذاب دوں گا، اور جو ایمان والے ہیں وہ پوری کوشش تو کریں گے اس امانت کو نبھانے کی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو میں ان کو معاف فرما دوں گا۔ انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو، علی السماوات، آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین، پس انکار کیا انہوں نے، ان یحملنہا، اس بات سے کہ اس کو اٹھائیں، یعنی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منہا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وحملہا الانسان، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا، بہت زیادہ جاہل ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافقہ عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور شرک کرنے والی عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں پر، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔
کل کے درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جو سیدھی بات کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی درست فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور وہ بھی فوزاً عظیما، بڑی کامیابی کے ساتھ۔ یعنی کہ کامیاب کون ہوں گے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور آج کے درس میں کیا ہے کہ جو لوگ اس امانت کو نہیں اٹھا پائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کو اور مشرکین کو عذاب دے گا۔ اور جو ایمان والے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی کمی بیشی رہ جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان پر رحم فرماؤں گا، میری رحمت ان کی طرف متوجہ ہوگی اور میں ان سے درگزر کا معاملہ کر دوں گا۔ یعنی انسان پر لازم ہے کہ وہ کوشش کرے بہر صورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا رہے۔ پھر انسان تو انسان ہے، غلطی تو ہوگی انسان سے۔ آج کے درس میں اس امانت کا تذکرہ ہے۔ یہ امانت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پر پیش فرمایا، زمین پر، پہاڑوں پر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے اور آگے سے کوئی انکار کرے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ یہ امانت میں تمہارے اوپر ڈال رہا ہوں، تم نے اٹھانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو وہ کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ حکم نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر جتنی استعداد تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس کو پیش فرمایا، حکماً نہیں کہ تمہارا اختیار ہے کہ اگر تم چاہو تو اس کو قبول کر لو۔ تو اب کیا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، بظاہر قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب وہ انکار کریں گے تو وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے گستاخی کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانت قبول کرو، اور وہ کہتے ہیں نہیں کرتے، انکار کر دیا۔ تو انکار کیسا کیا تھا؟ انکار یوں کیا، آسمانوں نے یوں کہا کہ اے اللہ ہم پہلے ہی تیرے تابع دار ہیں، پہلے ہی تابع دار ہیں۔ اور زمین نے بھی یہی کہا، پہاڑوں نے بھی یہی کہا کہ ہم پہلے ہی آپ کے تابع دار ہیں، فرمانبردار ہیں، آپ کے حکم کے غلام ہیں، لیکن یہ بوجھ بہت بڑا ہے، ہم کمزور ہیں۔ کمزوری کا اظہار کیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک محبت کا اظہار تھا کہ اللہ کا خوف غالب تھا، اور ڈر گئے کہ جو پہلے ایک ذمہ داری ہے آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو جو اللہ تعالیٰ نے سونپی ہوئی ہے اس کو تو پورا کر رہے ہیں وہ۔ اب اس کے علاوہ یہ جو ایک امانت تھی تو اس پر وہ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ جو پہلے کام ہمارے ذمہ ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، اضافی کام اگر نہ کر پائے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ساتھ محبت تھی نا، اس لیے وہ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ محبت بھی جاتی رہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو اے اللہ جتنا پہلے تیرا حکم ہے ہم اس کے تو پابند ہیں، لیکن یہ امانت ہمارے بس میں نہیں، یہ ڈر لگتا ہے۔ یوں انکار کیا، تو اس لیے کسی قسم کی کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اس حضرت انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ سوال یہ کہ وہ امانت کون سی تھی، وہ کتنی وزنی تھی کہ اس نے اٹھا لیا، انسان نے، اتنا کمزور ہونے کے باوجود، اور آسمان، زمین اور پہاڑ ڈر گئے۔ تو یہ جو امانت تھی یہ اسی چیز کی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو فرائض و واجبات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا پابند بنایا، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ انسان مکلف ہے۔ جو انسان عقل مند ہے، عاقل بالغ ہے، وہ مکلف ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے، اس کو بہر صورت جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ تھی امانت جس کو انسان نے اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اس کو پسند کیا، اس کو اٹھایا، کوئی زبردستی والی بات نہیں تھی۔
ایک اور حدیث پاک میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے اور وہ آزادانہ گھومتے پھرتے تھے جنت کے اندر، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک پابندی نہیں تھی، تو وہاں پر ایک پتھر تھا، تو وہ فرشتے جب پاس سے گزرتے تھے تو آدم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ پتھر پڑا ہوا ہے لیکن یہ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، تو اب وہ کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اس کو میں اٹھا سکتا ہوں، حالانکہ اٹھانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا۔ اپنی مرضی کے ساتھ ایک دن سوچا کہ میں اس کو اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں۔ اب کیا کیا کہ اس کو اٹھایا اور اٹھا کر، بھاری تھا، وزنی تھا، اس کو گھٹنوں تک لے آیا، اس کے بعد پھر نیچے پھینک دیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ہمت کی، پھر دوبارہ اس کو اٹھایا، تو اب اس کو کندھوں تک اوپر اٹھا لیا، اٹھا کر اس کے بعد اس کو نیچے رکھ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم، ہمارا حکم تو نہیں تھا، خود ہی اٹھایا ہے، تو اب تیری جو اولاد ہے وہ بھی اس کی میں نے پابند کر دی ہے، یہ ایک امانت ہی تو نے خود اٹھائی ہے، تو اب تیری اولاد کو بھی یہ اٹھانی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ وہ امانت تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ تو ظاہری طور پر پتھر تھا، اور حقیقتاً کیا تھا کہ ایک ایمان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت تھی، اور ہر ایک انسان جو دنیا میں آتا ہے، ہر ایک انسان، بے شک وہ یہودی کے گھر ہی کیوں نہ پیدا ہو، عیسائی کے گھر ہی کیوں نہ پیدا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کلو مولودین یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن آگے سے ماحول ملتا ہے، ہندو کے گھر پیدا ہوا تو بس اس کو مجبوراً بننا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو ہندو بنا دیا۔ وہی بچہ جیسے پیدا ہوا، اگر مسلمان کے گھر اس کو اٹھا کر رکھ دو تو مسلمان بن گیا۔ یعنی ماں باپ، ماحول اس کو اپنے مذہب پر لے آتا ہے، ورنہ وہ بچہ جیسے دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ امانت رکھی ہے، ایمان کی چنگاری رکھی ہے، وہ ہر ایک اندر ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچہ بالغ نہیں ہوتا، اس سے پہلے وہ دنیا چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ سب کے سب ایسے بچے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہی نہیں ہے، بے شک وہ کافروں کے گھر کے اندر ہی کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت یوں سمجھ لیں کہ انسان کے لیے خود ہی منتخب فرمائی، اور انسان نے اپنے اختیار کے ساتھ خود اس کو اٹھا لیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے اس امانت کو پیش فرمایا تو حضرت آدم نے پوچھا کہ اچھا اس پر ملے گا کیا؟ اگر یہ ذمہ داری میں اٹھا لیتا ہوں اس پر کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کو نبھائے گا اس کو اجر ملے گا جنت، اور جس کو نہیں اٹھا پائیں گے، جو اس کے اندر سستی کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو پھر اس کو میرا عذاب جہنم۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے، یعنی اپنی مرضی کے ساتھ یہ مکلف ہونے والی امانت خود آپ نے پسند فرمائی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی آدم علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی تو یہ عصر کا ٹائم تھا، عصر کے ٹائم اس امانت پر بات ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو، آپ کی اولادوں کو یہ امانت سونپنے والے ہیں، حضرت انسان کو یہ امانت دینے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا ملے گا، وہ ساری بات ہو گئی۔ جب آپ کے ساتھ بات ہو گئی، آپ نے اس امانت کو قبول فرما لیا، تو حدیث پاک میں ہے کہ عصر کے ٹائم بات پکی کی اور مغرب کے ٹائم خود بھول گئے۔ مغرب کے ٹائم وہی اللہ نے منع فرمایا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو آپ بھول گئے، فنسی آدم علیہ السلام کو نسیان ہو گیا، بھول گئے۔ تو انسان کمزور ہے، انسان سے کمی بیشی تو ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ سبق یاد رکھنا ہوگا، غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائے گا، لیکن اس سبق کو بھولنا نہیں ہے۔ ایک بات بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ آج کے درس میں، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش فرمایا، ان سب نے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ بہت زیادہ ظالم، بہت زیادہ جاہل ہے۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انسان نے اچھا کام بھی کیا، جبکہ قرآن نے اس کی مذمت کر دی۔ ظلوم اور جہول یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ظالم ہے، بہت زیادہ ظالم ہے، یہ نہیں کہ جاہل، جہول، زیادہ جاہل ہے۔
اب ایک طرف وہ والا کام کر رہا ہے کہ آسمانوں نے بھی نہیں کیا، زمین نے بھی نہیں کیا، پہاڑوں نے بھی نہیں کیا، اس حضرت انسان نے وہ کام کیا، اچھا کیا کہ برا کیا ہے؟ جی سارے ڈر گئے ماشاء اللہ. کام تو اچھا کیا نا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایمان کی امانت کو قبول کر لیا، پھر یہ مکلف ہونا کہ اللہ میں پابند ہوں، جتنی میرے اندر استطاعت ہے تو نے مجھے مکلف بنا دیا، میں کر گزروں گا اس کو، میں نبھاؤں گا اس وعدے کو. تو کام تو اچھا کیا، برا تو نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا کہ بہت اچھا انسان ہے کہ جس نے اتنی بڑی بات میری مان لی ہے، اتنا بڑا بوجھ اس نے اٹھا لی ہے. تو تعریف بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی؟ جی بنتی تھی نا. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ظالم اور جاہل ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تو انسان کی تعریف نہیں ہے، اس کی مذمت ہے کہ اس نے بڑا برا کام کیا، حالانکہ کام اس نے اچھا کیا ہے. تو اس پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی پیارا نقطہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ظلومن کا معنی یہی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، لیکن ظلوم کے اندر ایک اور صفت ہے چھپی ہوئی. ظلوم وہی ہوتا ہے جس کے اندر عدل کی صلاحیت ہو. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ یعنی کہ ایک بندہ ظلم کرنے والا ہے تو وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ظلم کر سکتا ہے تو اس کے اندر پھر عدل والی صلاحیت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کوالٹیاں انسان کے اندر رکھ دی ہیں، اس لیے ظالم نہیں فرمایا، ظلوم فرمایا. ظلم کے اندر دونوں چیزیں بتا دی کہ یہ عدل بھی کر سکتا ہے، بے شک بالفعل نہ کرے، عملی طور پر نہ کرے، لیکن کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت بھی ہے. اسی طریقے سے جہولن کا معنی ہے بہت زیادہ جاہل، لیکن اس کے اندر بھی یہ صفت ہے کہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا تو اس میں جہالت کی صفت تو ہے، لیکن اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور صفت نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا اس کی مذمت میں ہے کہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، لیکن اس کے اندر جو صفت چھپی ہوئی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے نہیں اٹھائی، ڈر گئے، انکار کر دیا. انسان نے اس کو اٹھا لیا کیونکہ وہ ظلوم ہے، اس میں عدل کرنے کی صلاحیت ہے. وہ جہول ہے، اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، عملی طور پہ کرے یا نہ کرے. تو اب بتاؤ کہ اس معنی کے ساتھ اب یہ تعریف بنی ہے کہ نہیں بنی؟ کیونکہ محل تعریف کا ہے نا. بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کمالات سے نوازا ہے، بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا ہے. اس کے اندر یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ بے شک عدل کر یا بے شک ظلم کر، بے شک تو جہالت پسند کر یا علم کے ساتھ اپنے آپ کو تو منور کر، انسان بنا، قیمتی بنا، اپنے آپ کو ہیرا بنا لے. تو دونوں صفتیں اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے اس نے یہ جو کام کیا ہے، امانت اٹھائی ہے، تو اس کے ساتھ یہ چمکا ہے، یہ مزید اوپر گیا ہے، نیچے نہیں گیا. یہاں پر ایک اور نقطہ، ایک اور سوال وہ یہ بھی ہے کہ مکلف کیا صرف انسان ہے، جنات نہیں ہے؟ جی وہ بھی تو ہے نا. 10 حصے انسان سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور طاقت میں بھی زیادہ ہیں. اور انسان کے بارے میں تو خود قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، یہ تو ضعیف ہے، کمزور ہے. خالق خود بتا رہا ہے کہ اس کو میں نے ضعیف پیدا کیا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ امانت جیسے انسانوں پر ہے، جنات پر بھی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا لی، جنات کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے. جنات بے شک مکلف ہیں، انسان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. جیسے نماز ہمارے لیے ایسے ان کے لیے، جیسے عبادت ہمارے لیے ایسے ان کے لیے، سب کچھ ہے، لیکن وہ انسان کے تابع ہیں. وہ انسان کے تابع ہیں، انسان ان کے تابع نہیں ہے. یہ اشرف ہیں، وہ اشرف نہیں ہیں. تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام انسان کا ہے، یہاں تک کہ جب فرشتوں کا نہیں ہے
تو پھر جنات کی کہاں سے بن جائے گا؟ کیونکہ ان کے اندر تو سرکشی ہے، جبکہ جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ تو نورانی مخلوق ہے اور معصوم ہیں، وہ صرف عبادت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ گناہ نہیں کرتے تو کمال نہیں ہے، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب ایک بندہ اگر وہ نابینا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں نے آج تک ٹی وی نہیں دیکھا، چلو آج ٹچ موبائل اب تو آ گیا نا جی، میں نے ٹچ موبائل آج تک دیکھا نہیں ہے، اس کے اندر میں نے کوئی مووی نہیں دیکھی، تو کیا کہیں گے اس کا کمال ہے؟ بھائی تیری آنکھیں نہیں ہیں اس لیے نہیں دیکھتا، آنکھیں ہوتی تو سب سے ٹاپ پہ ہوتا۔ اگر فرشتوں نے کوئی برائی نہیں کی تو کون سا کمال ہے؟ اگر ان کے اندر برائی کرنے کا مادہ ہوتا پھر پتہ چلتا۔ انسان جو ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی شر بھی، دونوں صلاحیتیں ہیں، دونوں کام کر سکتا ہے، اور پھر اپنی خواہشات کو دبا کر اور پھر وہ نیکی کر گزرتا ہے، پھر وہ اچھے کام کر گزرتا ہے۔ اس لیے یہ اشرف المخلوق ہے، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب نیچے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ بلند مرتبے والا ہے، اس نے یہ امانت اٹھا کر اپنے اس شرف کو بڑھایا ہے، کم نہیں کیا ہے۔ اب انسان کے جتنے درجات ہیں، آخرت کی جو زندگی ہے، جنت ہے، دائمی نعمتیں، راحتیں، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، کتنی بڑی بڑی دولتیں چھپی ہوئی ہیں آخرت میں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ سب اسی امانت اٹھانے کے صلے کے اندر ہی تو ملیں گی۔ اگر یہ بوجھ نہ اٹھاتا، یہ مکلف نہ ہوتا، تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ملنے والی تھی۔ اللہ کا دیدار اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کتنی بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے اس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اس نے بہت اچھا کیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی تقدیر میں یہ شرف لکھا ہوا تھا انسان کے لیے، اس لیے تو انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور انسانوں کے اندر ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اس امانت کو نہیں اٹھائیں گے، اس کا پاس نہیں رکھیں گے۔ جیسا کہ عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں نے، تمام ارواح نے کیا اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا تھا؟ نہیں کہا تھا؟ جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا کہا؟ بلا، اللہ کیوں نہیں؟ تو اب انہی انسانوں کے اندر، انہی ارواح کے اندر، آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت تو نافرمانوں کی ہے، جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی توحید کے منکر ہیں۔ مسلمان کتنے ہیں اور کافر کتنے ہیں؟ یعنی کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، دھاری ہیں، جو بھی ہیں، لیکن غیر مسلم تعداد میں زیادہ ہیں اور ماننے والے کم ہیں۔ حالانکہ عالم ارواح کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی، سب نے متفقہ کہا تھا، کیوں نہیں؟ سب نے اقرار کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو ماننے والے ہیں، اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، ان کے اندر بھی پھر ایسے لوگ ہوں گے جو اٹھا کے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا، ان کے اندر توحید نہیں ہوگی۔ یہ کون ہوں گے؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، یہ منافق ہوں گے، ان کے اندر نفاق ہوگا۔ والمشرکین والمشرکات، ان کے اندر توحید والی بات نہیں ہوگی، ان کے اندر شرک والی کہانی ہوگی، یہ مشرک ٹولہ ہوگا۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی تو دینا ہے، اور عذاب کی بنیاد پھر وہی امانت ہے، انہوں نے اس امانت کا پاس نہیں رکھا۔ ایک حدیث پاک میں امانت کی اہمیت تھوڑی سی عرض کر دوں کہ امانت کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ وہ یہی والی امانت ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے قریب ایسے احوال ہو جائیں گے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ فلاں قبیلے میں ایک بندہ ہے وہ امانت دار ہے، فلاں قبیلے میں، فلاں بستی میں ایک بندہ ہے وہ امانت دار ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ امانت دار ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، اکا دکا لوگ بچ جائیں گے۔ اور یہ پیشین گوئی حدیث پاک کی اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت کسی کو امانت دیکھ لو، امانت دے کے اس کے بعد دیکھو کہ پھر وہ کرتا کیا ہے۔ وہ کہے گا کون سی امانت؟ کتنے ناحق قتل اسی بات پر ہوئے ہیں کہ ایک بندے نے امانت رکھوائی، اب وہ اس کی زندگی کے درپے ہو گیا کہ بھئی اگر یہ زندہ رہا تو مجھے واپس کرنی پڑے گی، کبھی اس کا قصے تمام کر دو۔
بعد اس کے ساتھ پھر جو بنتی ہے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس وقت خیانت اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر طرف خیانت کا دور ہے، ہر طرف خائن بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ پورا ملک دیکھ لیں مجموعی طور پر کہ ایک جو خزانہ ہے اس کے اندر کتنی خیانت ہو رہی ہے، کتنے محکمے ہیں، ہر محکمہ کتنی خیانت کر رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے جی وہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارا بس نہیں چلتا۔ یعنی جس کے پاس ہم میں سے کوئی بھی شخص ہو، اس وقت مجموعی طور پر خیانت اتنی عام ہے، کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بندہ تجربہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ میں اس کے پاس رکھواؤں اور پھر یہ چیز مجھے واپسی مل جائے گی سلامتی کے ساتھ، یا تو وہ چیز غائب ہو جائے گی، یا اس کے بدلے میں کوئی 2 نمبر چیز بنی پڑی ہوگی وہاں پر، یا یہ کہ اس کے اندر ملاوٹ ہو جائے گی، یا اس کے اندر اس کی جتنی چیز ہے اس میں سے کتنی ساری کم ہو چکی ہوگی۔ یعنی 100% امانت کا جو تصور تھا، جو اسلام نے دیا، جو قرآن نے دیا، اللہ کے نبی کے فرمان نے دیا، وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت ہی مشکل وقت ہے۔ بہرحال ہم الحمدللہ نہ منافقین میں سے ہیں نہ مشرکین میں سے ہیں، ہم تو مؤمنین میں سے ہیں۔ جب ہم ایمان والے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم میں سے جس کا جہاں بس چلے وہ بھرپور کوشش کرے کہ اگر چاہتا ہے میرا ایمان محفوظ رہے تو وہ اپنے آپ کو امانت دار بنائے۔ اور اس کی پھر لمبی تفصیل ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ ضروری نہیں کہ پیسے ہوں تو کوئی رکھوائے یا کوئی زیور ہو، سونا چاندی ہو، نہیں، جس کی جو ڈیوٹی ہے اگر وہ پوری نہیں کر رہا تو وہ خیانت کر رہا ہے۔ اور اس کے اندر پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر کون بچتا ہے؟ یعنی کہ ہر بندہ جو ذی شعور ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں امانت دار ہوں یا نہیں ہوں، لیکن کسی کو کہہ دو کہ تو خائن ہے تو دیکھو کیسے وہ لڑنے بن کے تیار ہو جائے گا، لیکن ہے سچ، بات تو سچ ہے لیکن ہے رسوائی کی۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ہم مکلف ہیں، ہم اس امانت کے اٹھانے والے ہیں، اس کا پاس ہم نے رکھنا ہے، کوئی ہماری بات مانے نہ مانے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو تو منوائیں۔ اگر ہم کہتے ہیں جی پورے پاکستان میں سارے کے سارے یہ خائن ہو گئے ہیں، جی دنیا کے اندر ایسے ہو گئے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے رہیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ اسے زیادہ اچھا طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک عزم کرے کہ میں خائن نہیں بنوں گا، میں امانت دار بنوں گا۔ اگر 1 کروڑ بندے خائن ہیں، ایک توبہ کر لیتا ہے تو اب وہ 1 کروڑ نہیں رہے۔ اگر 1 لاکھ تھے، اب ایک توبہ کر لیتا ہے، 2 کر لیتے ہیں، اب 1 لاکھ نہیں رہے۔ تو ہم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔